کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے متعلق سنتے ہیں۔ آج دیکھیں کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر سونے کی کوشش کی؟ ٹی وی پر براہ راست مدنی مذاکرے اور دعوت اسلامی کے خصوصی اجتماعات وغیرہ میں شرکت، یا وقت کے اندر گھر پہنچ کر عبادت و مطالعے کے سبب ہونے والی تاخیر میں کسی کی حق تلفی وغیرہ نہ ہوتی ہو تو نیک عمل درست ہے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ جی حضور، آپ ارشاد فرمائیں کہ 2 گھنٹے میں سو جائیں، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں چلے یا 2 گھنٹے کے اندر سو جائیں۔ اب یہ سو جائیں گے تو اس سونے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ پہلے تو کچھ نیند کی اہمیت پتہ چلے کہ اگر وہ سو جائے گا تو اس کو کیا فوائد ملیں گے۔ اب تک تو یہی سنا تھا کہ بھائی عبادت کریں، نیکیاں کریں، تلاوت کریں، اب یہاں آ رہا ہے کہ سو جائیں۔ اس میں میرا خیال تھوڑا سا اگر پیچھے سے چلے جی، کہ یہ عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر آ جائے ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو پہلے گھر آنے کا فائدہ، ہاں، جو شادی شدہ نہیں ہے والدہ کتنی ٹینشن میں رہتی ہوگی۔ جی، شادی شدہ ہو بھی جائیں تو والدہ تو اپنی جگہ پریشانی میں رہتی ہے، لیکن شادی شدہ ہو جانے کے بعد ایک اور بھی ہے جو ٹینشن یا مشقت میں رہے گی کہ ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ گھر کے افراد ایک کرب والی کیفیت میں بعض اوقات ہوتے ہیں، جس طرح بعض اوقات حالات بھی ہوتے ہیں، رات کا وقت بھی ہے، اور کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو تشویش کا باعث بن رہی ہوتی ہیں نا، ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ اگر جس طرح ہوتی ہے، آپ نے ذکر کیا نا کہ کسی نیکی والے کام میں تو وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین سیکھنے کے لیے گیا، سنتوں پر اجتماع میں گیا، فلاں عالم صاحب کے پاس اس وقت وہ کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، رات کا درس نامی کا بھی ہمارا شعبہ ہے، جی، وہ درس نامی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، یا کسی بھی نیک کام کے لیے اگر گیا ہوا ہے تو گھر میں اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے۔ جی، اور اگر ویسے ہی گھر سے باہر ہے اور رات کا وقت ہے تو گھر کے افراد ایک ٹینشن والی کیفیت میں ہوں گے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ گھر میں وقت پر چلا جائے گا تو ان کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، صحیح، اور وہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا جو آپ نے سونے کے تعلق سے ذکر فرمایا، تو رات جلد سو جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تہجد کی سعادت پانے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے تہجد نہیں بھی ملی تو نماز فجر پرسکون انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ عشاء بھی باجماعت پڑھ لی، فجر بھی باجماعت ادا کر لی۔ جس نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کی ہے نا، وہ تو پوری رات عبادت کا ثواب پانے والوں میں ویسے ہی شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر جلدی سو جاتا ہے تو فجر اس کو جماعت کے ساتھ مل جائے گی اور پوری رات عبادت کا ثواب، تو یہ کیسے؟ جی، اس پر باقاعدہ سے روایات موجود ہیں ماشاء کہ اللہ، جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کی، نماز فجر باجماعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ بقیہ جو نیند کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی، تو اس پر نیند کا باقاعدہ سے قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، سونے پر، سونے کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ اللہ، تو سو جانے سے بہت ساری راحتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ماشاء ایک اللہ، غم والی کیفیت ہو، نیند آ جائے تو جس وقت بیداری ہوتی ہے نا تو وہ غم غلط ہو چکے ہوتے ہیں یا غم ہلکا ہو چکا ہوتا ہے، وہ والی کیفیت نہیں رہتی۔ صحیح۔
دکھ درد تکلیف میں بھی نیند نصیب ہو جائے تو نیند کے بعد وہ والی کیفیت پہلے والی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. علاج معالجے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی طرح کے امراض ہیں کہ جس میں نیند ہی کی میڈیسن دی جاتی ہے. یہ کچھ دیر سو جائے گا نا جی تو اس کی طبیعت فریش ہو جائے گی. درست فرمایا آپ تو نیند کے فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں. یعنی کہ فزیکلی کئی فوائد ہیں, کئی بیماریوں کا علاج ہے. بہت ساری آزمائشوں سے میدا بھی آزمائش میں ہونا, جب تو سو جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. واقعی یہ درست فرمایا کہ نیند سے کئی امراض دور ہوتے ہیں, اور پھر نیند نہ ہونے سے کئی امراض بڑھتے بھی ہوں گے. جی بہت سارے امراض ہیں جو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ کچھ دیر میں مزید عرض کرتا ہوں. ٹھیک. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں رات اور دن دونوں کا تذکرہ کیا. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تمہارے لیے دن بنایا. سبحان اللہ. رات کیوں بنائی ہے, دن کیوں بنایا, اب اس کا تذکرہ خود قرآن نے ذکر کیا نا. اللہ اللہ اللہ. رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو, صحیح, آرام حاصل کرو. اور دن کیوں بنایا گیا ہے تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور رزق کی طلب میں نکلو. واہ. اور یہ دونوں جو آنے جانے کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے, رات گئی دن آیا, دن گیا رات آئی, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کے کئی ایک نظارے ہماری نظروں کے سامنے ہیں. جی. تو جب یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہو, تمہیں سکون مل رہا ہے, قرار مل رہا ہے, روزی مل رہی ہے, یہ سارے انعامات مل رہے ہیں دن رات میں, تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اللہ اللہ اللہ. اور اس میں ایک چیز مزید عرض کروں گا, نیند بعض مواقع اس طرح کے ہیں کہ جس میں آ جانا یہ آزمائش میں ڈالنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اچھا. اور بعض مواقع اس طرح کے ہیں کہ جس میں نیند کا آ جانا یہ رحمت کی علامت ہوا کرتی ہے. ملازم اگر ڈیوٹی کے دوران سو جائے گا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ کو نوٹس جاری کیا جائے, کوئی تفہیم نامہ ملے, اور اس کے بعد ساتھ ہی فراغت کی صورت. رات نہیں سویا تبھی سو رہا ہے نا ڈیوٹی کے ٹائم. رات کی ڈیوٹی والا بھی ہوتا ہے نا, رات کی ڈیوٹی والا. ٹھیک ہے, رات کی ڈیوٹی والا, دن کی ڈیوٹی والا, یعنی بیجا جو سوئے گا, جس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو رات کو جاگے گا, صحیح, جس کی دن کی ڈیوٹی ہے وہ دن کو جاگے گا. صحیح. تو بیجا جو سونا ہے یہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا. ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے سو جائے, سب سو جائیں گے. پائلٹ جہاز چلاتے ہوئے سو جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے جتنے مسافر ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑے گی. کئی حادثات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو حادثہ کیوں ہوا, اس کا ایک جواب یہ ملتا ہے کہ ڈرائیور سو گیا. ڈرائیور سو گیا تھا. ڈرائیور سو گیا تو ڈرائیور کے سو جانے کے بعد پھر آزمائش والی کیفیت بنی اور بہت سارے ہی سو گئے. اس کو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں, یا پھر بندے کے اندر ایک چڑچڑا پن آتا ہے, بہت سارے جھگڑے کی, وہ پھر وقت پر اپنے سونے کے وقت پر نہیں سوتا ہے. وہ جب سونے کے وقت پر جو ہم پہلے چل رہے ہیں تو اس کا دن کا ٹائم ہوا نا سونے کا, دن میں سوئے ہو نا, دن کی ڈیوٹی ہے تو رات کو سو کے جائے. ہاں, تو وہ اپنے وقت پر سو نہیں رہا, وہ اپنی نیند کو پوری نہیں کر رہا, تو اس میں پھر آگے اس کو بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. اور پھر جو چڑچڑا پن آتا ہے بندے کے اندر, جب نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. بعضوں کا یہ شاید ہوتا ہوگا کہ میں تو 2-3 گھنٹے بھی سو جاؤں نا تو میں فریش ہو جاتا ہوں. اچھا. جبکہ حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے پہلوان نیند کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. اچھا. وہ بے وقت نیند آ گئی, اب مقابلے کے وقت میں پہلوان ہی سو گیا. عالم ہے تو عالم کا علم یہ یوں کہیے کہ نیند زائل کر دیتی. نیند والی کیفیت میں اگر مسئلہ پوچھیے تو وہ پراپر انداز میں ہو سکتا ہے جواب نہ ملے, اور صبح کہیں جناب وہ اس وقت توجہ نہیں تھی, نیند کا غلبہ تھا, تو پراپر انداز میں جواب نہیں دے سکا. یہ بھی نا کہ جب وہ کسی سے سوال پوچھو اور عالم نیند میں ہو تو اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے, یا ٹیک لگا کر بیٹھے ہو. کسی جلدی میں ہے جی تو اس وقت مسئلہ نہ پوچھا جائے, یا نیند والی کیفیت ہے تو اس وقت مسئلہ نہ پوچھا جائے. مختلف طرح کے آداب اس کا ذکر کیے گئے کہ کن کن مواقع پر سوال نہ کیا جائے. ٹھیک. اور نماز کا وقت ہے اور نماز کا وقت جماعت بالکل تیار ہے, اب رستے میں آپ روک کے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اب توجہ تو ساری نماز کی طرف ہے, تو اس وقت وہ جواب اس انداز میں نہیں دیں گے, اور زیادہ تقاضا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کوئی جواب کی صورت بنے اور بعد میں پوچھیں وہ سائل کدھر گیا جس نے نماز سے پہلے سوال کیا. تو یہ نہ کیا جائے نا, موقع محل دیکھنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن صورتوں میں نیند آزمائش کا سبب بنی.
جی ایک اعتبار سے وہ اب سبب جو بھی تھا جی کہ وہ وقت پر نیند پوری نہیں کی تھی یا جو بھی ذریعہ بنا. جنگ ہے نا، جنگ والی کیفیت میں اگر نیند آ جائے اس میں آتی ہے نہیں جنگ تو والی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ رحمت ہوتی ہے. آئی بھی ہے، اچھا جنگ کے موقع پر نیند آئی ہے. قرآن نے 2 مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. ایک مقام پر ذکر کیا گیا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اور ایک مقام پر ذکر کیا گیا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. ایک مقام جو ہے یہ بدر کا ذکر کیا گیا اور ایک مقام احد کا ذکر کیا گیا. جب بدر میں جو کیفیت تھی نا تو واقعی تعداد ٹینشن تھا. ادھر تھوڑی ہے جی اور ادھر 3 گنا تعداد زیادہ ہے. آئے. ادھر سامان جنگ نہیں ہے اور ادھر سامان جنگ کی فراوانی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب یہ لشکر اسلام میدان بدر میں پہنچا تو انہیں نیند کی نعمت عطا فرمائی. اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک نعمت تھی نیند والی. اللہ اللہ. بعض حضرات کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں سو. اور تلوار کے سہارے پر کھڑے تھے، وہی نیند آ گئی. تلوار گری، دوبارہ اٹھائی، پھر کھڑے ہوئے، پھر تلوار نیند کی وجہ سے گری. باقاعدہ اس کا وہ تذکرہ بعض احادیث میں بھی ذکر کیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. اب یہ جب وہ فریش حالت میں دشمن کے مقابلے میں گئے جی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی مدد تھی ایک اعتبار سے. اچھا، اسی طرح جو احد میں ہوا نا تو احد میں مسلمانوں کا نقصان کافی ہوا. وہ تقریباً 70 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو اس وقت جو ایک کیفیت تھی نا، اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نیند کی نعمت عطا فرمائی. یہ حضرات سوئے اور سونے کے بعد وہ والی جو کیفیت تھی وہ اس طرح کی نہ رہی. غم و تکلیف وہ نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان 2 مواقع پر جنگ میں نیند عطا فرمائی. تو جنگ کی حالت میں نیند کا آ جانا اسے من جانب اللہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل اور اس کی رحمت تصور کی جاتی. اللہ اللہ. تو نیند بھی ایک نعمت ہے اور واقعی اس سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. واقعی جس کو نیند نہیں آتی اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی. بڑی آزمائش میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑی تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی. نیند کتنی بڑی نعمت ہے. تو نیند پوری کرنی چاہیے تاکہ، اور اس پہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے نا کہ نیند کروں گا تو اس سے جو طاقت ملے، کیوں طاقت ملتی ہے نیند کرنے سے، تو اس سے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اس سے عبادت پر قوت ملے گی، تلاوت پر قوت ملے گی، رزق حلال کمانے پر قوت ملے گی، ماں باپ کی خدمت پر قوت ملے گی. تو نیند پوری کریں. صحت جو نا، صحت یہ صرف خوراک سے نہیں بنتی. جی نیند کا بھی صحت کے ساتھ بہت تعلق ہے. جی نہیں، اچھی خوراک تو کھا رہا ہے لیکن نیند پوری نہیں ہو رہی. صحیح. تو وہ اچھی خوراک کھانا ہے، اس میں وہ طاقت، ہمت، قوت لانے کا ذریعہ نہیں بن سکے گا جب تک کہ یہ چیز بھی ساتھ شامل نہ ہو. جی تو آپ نے بتایا نا کہ نیند نہ ہونے سے جسمانی نقصانات کتنے اور نیند کرنے سے جسمانی فوائد کتنے. نیند کا نہ ہونا یہ معدے پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے. اب جتنا بھی اچھا کھا لے اس کا معدہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی. معدے پر اثر کرے گی، دماغ پہ اثر کرے گی. نیند کا مسلسل پورا نہ ہونا یہ پاگل پن کا مرض لانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اوہ دماغ پراپر انداز میں کام ہی نہیں کرتا. صحیح. جب وہ والی کیفیت ہی نہیں رہے گی تو یہ والی آزمائش بھی آ سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ فجر آپ کو باجماعت ملے گی. بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا نا رات کی عبادت کرنے والوں کو کہ آخری حصے میں آرام کر لیا کریں تاکہ فرض جو فجر ہے اس میں ان کی قوت ہو، کیونکہ پوری رات عبادت کی تو اب اس میں نیند کا غلبہ ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں رہے گی. تو رات کی عبادت کرنے والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ آخری حصے میں آرام کیا جائے تاکہ وہ فجر کی نماز جو ہے یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ ادا کر سکے کہ یہ فرض ہے. اچھا کوئی پوری رات بھی عبادت کرتا ہے اور فجر کی جماعت بھی جاتی ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی پوری رات سوئے رہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ واجب ہے. یہ پوری رات جاگا ہے اور ساری رات عبادت میں بسر کی ہے، لیکن جب فجر اگر قضا ہوتی ہے نا تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ سو جاتا اور فجر جماعت سے پڑھ جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے اس پر کہ ایک شخص کو آپ نے فجر میں نہیں پایا تو آپ نے پھر پہلے پوچھا کرتے تھے تو کہا کہ کیوں نہیں تھے، تو ان کی والدہ سے پوچھا آپ نے تو کہا وہ رات بھر نوافل پڑھ رہے تھے اور پھر
آنکھ لگ گئی ان کی، تو جماعت میں نہیں تھے، ان سے تو نماز قضا ہونا تو یہ تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ آنکھ لگ گئی تو نماز تو پڑھ لی لیکن وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری رات عبادت کرنے سے بہتر یہ کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. تو جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی اور پوری رات عبادت کرنے کی وجہ سے جماعت نہیں ملتی تو بھی اس کو حکم ہے پوری رات عبادت نہ کرے، سویا رہے. تو وہ لوگ جو پوری رات فضولیات میں گزارتے ہیں، گناہوں میں گزارتے ہیں، رب کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، لغویات میں گزارتے ہیں، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے نیک عمل دیا ہے کہ عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے کے اندر سونے کی کوشش کی. دن کو تو کام کاج کی مصروفیت رہتی ہے، رات کا وقت ملتا ہے اکٹھا ہونے کا، تو کیا اس میں بھی سو جائیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اب اس میں مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو رات کو دیر سے سوتا ہے، تو تہجد کا بھی اس میں چانس کم ہی ہو جاتا ہے، پھر فجر کی جماعت بھی نہیں ملتی، اور گھر میں یہ نماز ہی ہے تو گھر میں پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. اس طرح کے آپ کو ملیں گے. پھر اس طرح کے رت جگہ کرنے والے ظہر میں مسجد میں نہیں آئیں گے، اور ظہر وہ اپنے حساب سے لیٹ اٹھیں گے اور ظہر اپنے گھر میں پڑھیں گے. یہ بھی کچھ انکشافات ہیں. تو اب یہ کہ جو مطلب رات ہے نا، یہ اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، تو اس میں مطلب رات کے آرام اور دن کے آرام میں فرق ہے. جو رات کو آرام نہیں کرتے، دن کو جاگتے رہتے ہیں، یعنی جو نفسیاتی مریضوں کا تجزیہ کیا گیا، غالباً نہیں کچھ پڑھا تھا میں نے، تو اس میں وہ رات جاگنے والوں کی ایک تعداد. دن کو آرام ملتا نہیں، ہر گھر میں ایسی سہولت نہیں ہوتی کہ بالکل یعنی کہ شور شرابے سے تب اور ایسا کمرہ مل جائے آرام دہ، نہیں. یہ سب کے سہولت، بچوں کا شور، گلی کا شور، گاڑیوں کا شور، روشنیاں آنا، تو پھر وہ کہ وہ سکون کی نیند جو رات کو ملتی ہے نا، وہ دن کو نہیں ملتی. بزرگان دین جو راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتے تھے، وہ ایک وہ الگ، ان کا حساب الگ ہے. ہم عبادت میں گزارتے ہیں، کتنی عبادت میں گزارتے ہیں ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. گھر میں جو مل کے بیٹھتے ہیں، جو کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. آئیے سوال بھی سنتے ہیں. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، نیند کی کمی کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. نیند کی کمی کے نقصانات کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک چڑچڑا پن ہے، جھنجھلاہٹ طبیعت میں پیدا ہو جانا، غصہ آ جانا اور کاٹ کھانے کو دوڑنا. یہ نیند کی کمی کی جو آزمائشیں ہیں، یہ ان میں سے چند آزمائشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. بی پی کا اوپر نیچے ہو جانا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اور معدہ صحیح انداز میں کام نہ کرنا، جسم میں تھکاوٹ ہی تھکاوٹ رہنا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح. اگر نہ متعدد قسم کی بیماریاں ہیں کہ جن کے اسباب کی تلاش میں نکلیں گے نا، تو ان کے اسباب میں سے ایک اہم سبب نیند کا پورا نہ ہونا ہوگا. نیند کا پورا نہ ہونا. اور جو عبادت کرتا ہے اسے سرور ملتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اور اسے چین کی نیند آتی ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ اب دیکھیں وہ دور کچھ اور تھا کہ اس میں یہ لائٹ نہیں تھی، ہے نا، نیٹ نہیں تھا، کمیونیکیشن اتنا آسان نہیں تھا. یہ بہت بڑا ایک گیپ تھا کہ کسی سے رابطہ کرنا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو تو پتہ چلا کہ بھئی جانا ہے تو 3 ماہ تو سفر کرنا پڑے گا، اونٹ پر جانا پڑے گا، گھوڑوں پر جانا پڑے گا. اور آج تو کسی سے رابطہ کرنا ہو تو بولے 1 منٹ کے اندر اندر بات ہو جاتی ہے اس سے. اب رابطے آسان ہو گئے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا. اب یہ دور یہ چل رہا ہے. پھر روشنیاں وہ نہیں ہوتی تھی، یہ رنگینیاں. اب آج کل تو جیسے رات جاگنے کا ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. اب ایسے میں 2 گھنٹے کے اندر اندر کیسے بندہ سوئے گا؟ رنگینیاں، رونقیں، لائٹیں، سوشل میڈیا، موبائل، یہ جتنی چیزیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، جی، پھر بندہ یہ سب کچھ لے اور چوک میں جا کے بیٹھ جائے اور سارا دن ادھر ہی پڑا رہے، رات بھی ادھر ہی رہے. گھر آنے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں نا ہر کام میں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک سفر نامہ ہے، جی، متعدد سفر ہیں آپ کے، جو سفر نامے کے عنوان سے ایک کتاب ہے، اس میں جمع کیے گئے. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک سفر حج
اور زیارات مقامات مقدسہ کا آپ کا سفر تھا، جو بائی روڈ سفر ہوا، راولپنڈی پاکستان سے ایک قافلہ چلا، تو یہ گجرات، گجرانوالا، یہاں سے ہوتا ہوا لاہور، لاہور سے پھر اوکاڑا، سہیوال، ادھر سے نکلتا ہوا ملتان، وہاں سے پھر ڈیجی خان کشمور کے راستے سے بلوچستان میں داخل ہوا، کوئٹہ، اور ادھر سے نکلتے نکلتے یہ ایران، عراق، مختلف زیارتیں کرتے ہوئے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ تو اس میں آپ کی بیت المقدس بھی حاضری کی صورت ہوئی، ملک شام بھی آپ کا جانا ہوا۔ اس سفر کے دوران نا ایک عالم دین ان سے ملاقات ہوتی ہے، سوال جواب کی نشست جاری تھی، اور اس سوال جواب کی نشست میں مختلف طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے، اور وہ عالم ان سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ صحیح۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے جوابات نے بہت متاثر کیا۔ اچھا۔ اب حکیم الامت، مفسر شہیر، اور اتنی عظیم شخصیت جو کہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تو یہ جس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کی صحبت نے مجھے متاثر کیا، اللہ وہ اللہ، کتنی عظیم چیز ہوں گے۔ واہ۔ تو ان میں سے جو سوال جواب کا سیشن جاری تھا نا، تو ایک سوال وہ رات جلد سونے کے حوالے سے تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، اچھا۔ اور صبح جلدی بیدار ہو جاتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ جی۔ تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا نا، وہ جواب یہ تھا کہ دنیا میں جو گناہ عروج پہ ہوتا ہے نا، ہاں، یہ رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، رات کے پہلے حصے میں گناہ عروج پہ ہوتا ہے، یعنی آج بھی اگر دیکھیں، جی۔ شراب پینے والے سحری کے وقت شراب تو نہیں پیتے ہوں گے، رات کے ابتدائی حصے میں۔ صحیح۔ بدکاری کے اڈوں پہ جانے والے رات کے ابتدائی حصے میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اوٹ پٹانگ، حرکات، بہت سارے سلسلے اس طرح کے جو رات کے ابتدائی حصے میں ہوتے ہیں۔ تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ گناہ عروج پہ ہوتا ہے، جی۔ اور رات کا جو انتہائی حصہ ہوتا ہے نا، اس وقت یہ سب گناہ کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اپنے بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ جی۔ یہ رات کا انتہائی وقت جو ہے نا، یہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا وقت۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے بندے یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت گناہ عروج پر ہونا، ہم اس دنیا ہی سے نکل جائیں۔ اللہ اللہ، واہ۔ یہ سو جانا گویا اس دنیا سے نکل جانا ہے نا، کو نیند یہ بھی موت کی بہن ہے، اس دنیا ہی کو چھوڑ کر چلے جائیں جس وقت گناہ عروج پر ہو۔ جب گناہ ہو رہا ہو ہم یہاں نہ رہیں، اور جب رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہو تو پھر ہم سوتے نہ رہیں۔ واہ۔ آخری وقت نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، تو اس وقت بیدار ہو جائیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ کیا ہم رات جلد سونے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچنے والوں میں سے ہیں؟ یا ہم گناہ کرنے والوں میں سے ہیں؟ تو ہماری زندگی عجیب زندگی ہے، یعنی رات کو گیدرنگوں میں بیٹھے ہیں جا کر ایک فریشمنٹ کے نام پر کہ پورا دن کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو بھائی کما کر تھک جاتے ہیں، تو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑا چائے پانی ہو جاتا ہے، تھوڑی کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو جاتی ہے، 2 باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2 باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں چغلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، فضولیات بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھٹھا مسخریاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، غافلوں کے تذکرے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، وہاں رحمت برستی، اور جہاں غافلوں کا تذکرہ ہو وہاں نحوستیں اترتی ہیں، اور جہاں غافلین خود ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہوگا۔ تو اب یہ جو گیدرنگ رات کی لگتی ہے تو دیر رات تک بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہوتی، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں فریش ہوں، تو ایک تو یہ گناہوں بھری راتیں گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہماری زندگی بے ترتیب زندگی نہیں ہے، یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے نا زندگی کو، ایک اسکیجول ہوتا ہے، ایک نظام الاوقات ہوتا ہے کہ کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، عبادت کا ٹائم کیا ہے، تو تلاوت کا ٹائم کیا ہے، تو کام کا ٹائم کیا ہے، تو ایک بے ترتیب سی زندگی آپ کی باتوں سے، اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، اور رات کو سونا، اور کچھ عبادت، اور صبح کا وقت برکت والا وقت، اور یہ تو ہماری زندگی بے ترتیب ایک زندگی ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا نا کہ وہ 8-10 گھنٹے کام کیا ہے تو اب کچھ اور کام بھی ہونا چاہیے، تو چلو اور کچھ نہیں تو یہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا یہ کر لیا جائے۔ اچھا، جو 8-10 گھنٹے دیے تو وہ بھی تو اپنی دنیا بنانے کے لیے دیے نا جی۔ وہ 8-10 گھنٹے ایسا تو نہیں ہے کہ 8-10 گھنٹے چلو عبادت کا سلسلہ کیا، تلاوت کا سلسلہ کیا، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کیا، تو اب 2 گھنٹے کچھ اس طرح کے ہوں کہ چلو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی صورت کر لیں۔
جب وہ بھی سارے کا سارا اپنے لیے کیا، یہ بھی سارے کا سارا اگر دیکھا جائے اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی آخرت بنانے والے اعمال کے لیے وقت کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ یہاں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے گا، اس کے بعد سیدھا جا کے بستر پہ ادموا ہوگا، اور وہ صبح اٹھے گا جب سورج کڑاکے دار دھوپ کے ساتھ استقبال کر رہا ہوگا، تو کچھ کرنے کا کام بھی کیا کہ نہیں کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو ہم بیکار تو پیدا نہیں کیے گئے نا، کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا اس کی طرف توجہ کہاں ہے؟ جی یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ یہ گلاس ہے، پانی پینے کے لیے انسان نے بنایا، پانی پینے کے لیے بنایا، تو ایک مقصد ہے نا، یہ مقصد بیان ہو گیا کہ یہ پینے کے لیے، بنانے والا بھی انسان، مقصد بتانے والا بھی انسان، انسان ہی نے بنایا، انسان ہی نے اس کا مقصد بتایا، ہم اس سے ہٹ کر کسی جگہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس میں اگر کوئی کچرا ڈالنا شروع کر دے یا کوئی اور استعمال میں اس کو لانا شروع کر دے، ہم کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اس کام کے لیے نہیں بنا۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، انسان نے بنائی ہے، انسان نے مقصد بنایا، ہم اس سے ہٹ کر نہ استعمال کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ تو ہمیں بنانے والے نے بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا، اس مقصد کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال ہے، دنیا میں کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے آنے کا؟ یقیناً سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، آخرت کی تیاری کرنی ہے یا نہیں؟ کون منع کرے گا؟ سب کہیں گے کہ ہاں کرنی ہے۔ تیسرا سوال ہے، کب، کس دن، کس مہینے؟ یہ ہم بولتے ہیں اجتماع میں آئیں تو ابھی میری مصروفیت ہے، تھوڑا کام ہے، مدنی قافلے میں سفر کر لو، وہ تھوڑا ابھی گھر کے کچھ گھر شفٹ کر رہے ہیں یا بچے کی شادی ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد مدنی قافلے میں آئیں۔ یعنی ہم جب بھی کوئی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو ابھی مصروفیت ہے، ابھی مصروفیت ہے، ابھی مصروفیت ہے، ابھی مصروفیت ہے، تو فراغت کا ٹائم کب ملے گا؟ اچھا، آپ نے جو بات کی نا، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی قافلہ ہے، یا دیگر دینی کاموں کے حوالے سے آپ بات ذکر کر رہے ہیں، تو ان میں سے کئی کام تو آئیں گے وہ مستحبات وغیرہ کے درجے میں، صحیح، یہ فرائض و واجبات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، نماز ایک ہے ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آیا لیکن نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، پہلی صف کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کرتا ہے، تو چلو کرنے والا کام تو کر رہا ہے، نہیں وہ فرائض و واجبات کی طرف بھی توجہ نہیں، اور وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے عمل کا جذبہ ملے گا، یعنی ہفتہ وار اجتماع سے عمل کا جذبہ ملے گا، اس جگہ کی طرف آنے کی طرف بھی توجہ نہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کا ہمارا انداز ایسا ہے کہ گویا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، جو انداز ہے، مرنا تو ہے لیکن انداز یہ ہے زندگی گزارنے کا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اور اپنی عمر سے بڑی بڑی بندے کی پلاننگ ہے۔ زندگی اس طرح گزاری کہ گویا مرنا ہی نہیں، اور جب مرے تو اس کے بعد 2-4 سال کے بعد یوں لگا کہ اس نام کا بندہ گویا تھا ہی نہیں۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے زندگی سنوارنے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نیند کی اہمیت پر مدنی پھول حاصل کریں گے کہ نیند کی ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ مشین ہو یا انسان، اپنے کام کو جاری رکھنے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کچھ وقفے کا محتاج ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کسی نہ کسی طرح اس کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور دماغ جو اہم ترین عضو ہے اس کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے معمولاتی زندگی میں نیند ایک ایسی نعمت ہے جو بدن انسانی کو سکون بخشتی ہے اور توانائی سے بہرور کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے ساتھ ہماری دماغی قوت میں 100% کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ غالباً وہی نیند ہمارے حافظے کی قوت بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جس میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کیجیے اور نیند کے وقت میں سونے کے علاوہ ہر کام سے گریز کیجیے۔ نیند ختم کرنے والی ادویات کا استعمال ہرگز مت کیجیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جائے آرام یعنی سونے والی جگہ میں کسی قسم کا شور نہ ہو اور نہ وہاں کسی قسم کی تیز روشنی ہو، تاکہ نیند سے جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو۔ سونے کے لیے کوئی کمرہ یا مخصوص جگہ مقرر کیجیے اور ہر جگہ سونے سے اجتناب کیجیے کہ ایسی صورت میں خلل واقع ہونے کا امکان رہے گا، جس سے سر درد اور دوبارہ نیند نہ آنے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ رات کی نیند سب سے زیادہ اہم ہے،
لیکن اگر ممکن ہو تو دن میں قیلولہ یعنی کچھ دیر آرام کرنا بھی مفید ہے کہ اس طرح دماغ کو کچھ دیر سکون ملنے کے سبب قوت یادداشت میں مزید اضافہ ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل 1 گھنٹہ پہلے موبائل کا استعمال چھوڑ دیں۔ رات کے وقت جب بھی آرام کریں تو وضو کر کے سونے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کے وقت نماز پڑھتی رہتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آتی ہے تو خود کو رسی سے باندھ لیتی ہے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، رات کے وقت تم میں سے ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور جب اس پر نیند غالب آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ سو جائے۔ اللہ پاک ہمیں تمام کام شریعت کے عین مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے اور میں کھوڑ کا رہنے والا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نیک عمل میں عشاء کی جماعت کے بعد 2 گھنٹوں کے اندر سونے کا لکھا ہوا ہے، اگر کسی کی رات کی ڈیوٹی ہو تو وہ شخص کیا کرے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اس میں رات جلد سو جانے کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں جس طرح ہم نے گفتگو میں بھی عرض کیا کہ 2 طرح کے فوائد ہیں۔ ایک تو گھر والے ٹینشن میں نہیں رہیں گے، جی، اطمینان مل جائے گا کہ وقت پہ گھر آ گئے، اور دوسرا نماز فجر آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی صورت ہو جائے گی۔ تو جن کی رات کی ڈیوٹی ہے ان کا سونے کا وقت ہی عموماً نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہوتا ہوگا، جی، اور گھر والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ اس وقت ڈیوٹی پر ہے، صحیح، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رات کی ڈیوٹی ہے تو ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، لیکن نمازوں کا اہتمام کریں اور نماز کو اچھے انداز میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی صورت کریں۔ ہاں ظاہر ہے، رات کی ڈیوٹی ہو یا دن کی ڈیوٹی ہو، جو فرائض ہے تو وہ تو اپنی جگہ فرائض رہیں گے، جو واجبات ہیں وہ تو اپنی جگہ واجب رہے گا ہی، اور اس پر عمل کرنا تو یہ کمپلسری ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا، ایک میں لاسٹ سوال اس سلسلے کا، وقت بھی اختتام کی طرف ہے، یہ رات کی جو عبادت ہے اس کے متعلق کچھ فرمائے کہ رات کی جو عبادت کیا کرتے تھے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تو کوئی ایک رات تو ایسی بنا کہ تیری بندی فاطمہ تیری جی بھر کر عبادت کر لے۔ اس طرح کے جو ہمیں وہ ملتے ہیں، اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو اس کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول کہ اگر رات کو نیند نہیں آتی یا کوئی ایسی ہے تو عبادت کرے آدمی۔ رات نیند نہیں آتی تو عبادت کا سلسلہ کرے، لیکن عبادت کا جس طرح پہلے بھی گفتگو میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام کہ فجر خطرے میں پڑ جائے، جی، تو وہ والی صورت بھی نہ ہو۔ جس طرح یہ وطر ہے نا، وطر، جی، وطر کے تعلق سے بھی ایسے افراد جن کو یقین ہو کہ یہ تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک افضل وقت ذکر کیا گیا کہ یہ تہجد کے ساتھ وطر ادا کر لیں۔ جی، لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھیں نہ کھلے تو یہ عشاء کے ساتھ ہی وطر ادا کرنے کی صورت کرے۔ صحیح۔ تو ایسی صورتیں کہ جس میں یہ اہتمام کے ساتھ اچھے انداز میں پرسکون ماحول میں نماز فجر ادا کر سکیں گے اور کسی آزمائش کا سلسلہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، رات کی عبادت کا سلسلہ کریں۔ سبحان اللہ۔ افضل عبادت جو ہے نا، رات کی عبادت کے تعلق سے اور دن کے روزے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صوم داودی اور صلاۃ داودی کو پسند فرمایا۔ صوم داودی حضرت داود علیہ السلام کا روزہ، اور صلاۃ داودی حضرت داود علیہ السلام کی عبادت اور آپ کی نماز کا انداز۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں وہ مداومت اور استقامت والا سلسلہ رہتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنا شروع کریں نا، جی، تو پھر کچھ وقت کے بعد آزمائش والا ماحول بننا شروع ہوتا ہے اور کچھ کمزوری اور نکاہت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جی، شعبان کے روزے دھوم دھام کے ساتھ رکھے، رمضان شروع ہوا اور اب آزمائش والی صورت ہو گئی، تو ایسے کو یہی کہا جائے گا کہ شعبان میں چھٹی کر لے۔ شعبان کا روزہ تو فرض نہیں ہے نا، ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، تو شعبان میں ٹھیک ہے پورے ماہ شعبان کے نہ رکھے، 2 4 5 رکھ لے، ایک آدھ دن چھوڑ کے ایک آدھ دن روزہ رکھ لے، لیکن رمضان کے روزوں کا اہتمام وہ ضروری ہے، وہ کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح رات کی عبادت والے کو بھی کہا جائے گا، تو کچھ عبادت کرے، کچھ آرام کرے، اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے لیے پڑھے۔ اعتدال کی راہ، اعتدال میانہ روی، خیر الامور اوسطها،
کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں درمیانی راہ پہ چلا جائے، درمیانی راہ پر چلا جائے، تو اعتدال رکھا جائے اور گناہ سے بچا جائے، گناہ کسی صورت بھی نہ کیا جائے، رب کی نافرمانی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہے، گناہ جو ہے یہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں، اخلاق سنوارے۔ چلیں بچوں، آئیں نماز پڑھنے چلیں۔ اللہ اکبر مولا ہم کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، الہی الہی کرم کر، الہی کرم کر، الہی عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا۔ چلو بچوں، اب سونے کی دعا پڑھ لیں اور سنت کے مطابق لیٹ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم اللہم باسمک باسمک اموت اموت و احیا۔ واحیا۔ چلیں شاباش، لیٹیں۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے سلسلوں میں بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر میں عرض کرتا ہوں، ہر نیک عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جس نیک عمل پر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم نیک عمل یہی ہے، تو اسے اپنا لیجئے، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، اور یہ بتائیں کہ کون سے نیک عمل پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا پانچوں نمازیں ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے نیتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے کے اندر ہم سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے؟ سو سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ جس نیک عمل پر بات کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور ہر نیک عمل اپنی جگہ اہم ہے، تو کریں، کیوں نہیں کرتے؟ تو روزانہ اس کو بھریں، روز پر کریں اور دیکھیں کہ کون سا ہو رہا ہے اس کو مضبوط کریں، جو آدھا ہے اس کو پورا کریں، جو نہیں ہے اس کو شروع کریں۔ راحت والی، سکون والی، چین والی، آرام والی، عبادت والی، تقوی والی زندگی گزرے گی انشاءاللہ الکریم۔ اگلے سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ